تمسک بالسنہ اور رد بدعت کے باب میں ابن حزم وہ اس دور میں کیوں پیدا ہو؟ اس قسم کے لوگوں سے اس امت کا وجود خالی نہیں ہو۔ لگتا تھا کہ یہ سارے دلائل ابھی اترے ہیں، ایسا استدلال، ایسا استنباط، تو میرے دل میں وہ قدر بڑھ گئی اور بیٹھ گئی۔ میرے دل میں شاہ صاحب کا نام بیٹھا ہوا تھا، میں وہ سب چھوڑ چھاڑ کے پاکستان آنے کو ترجیح دی کہ جو ان سے مجھے علم ملے گا اس ڈگری بھی نہیں ملے گا۔ میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے جو ابھی آیا، اتنی عبقری شخصیت جو عقیدے کے باب میں اس دور کا ابن تیمیہ، استحضار ادلہ کے باب میں ابن قیم تھا، تمسک بالسنہ اور رد بدعت کے باب میں ابن حزم وہ اس دور میں کیوں پیدا ہو گئے؟ ان کا مقام اور مرتبہ تو ابن تیمیہ کے ساتھ تھا، ابن حزم کے ساتھ تھا، ابن قیم کے ساتھ تھا۔ یہ سوال ذہن میں گردش کرتا رہا اور بالآخر ایک جواب اللہ نے سجھا دیا مجھے بالکل آخری لمحات میں کہ یہ ہم جیسے نالائقوں کی ہدایت کے یہ شخصیت مثال ہوتی ہیں، آئیڈیل ہوتی ہیں، ایک نمونہ ہوتی ہیں، مشعل راہ تمہارے لیے۔ ان کو دیکھو، ان کی سیرت دیکھو، ان کا کردار دیکھو، ان کا پہاڑ سے زیادہ ٹھوس عقیدہ دیکھو، ان کا منہج دیکھو، ان کا تمسک کی سنہ دیکھو، اور شرک و بدعت سے ان کی نفرت دیکھو، اور اپنے لیے ایک مثال بناؤ۔ یہ بھی شریعت کا ایک انداز بیان ہے، ہماری رہنمائی کے لیے قرآن ہے، حدیث ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے شخصیات کو بطور مثال بھی پیش کی۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی امر اللہ لا یضرهم من خذلهم ولا من آذاهم حتی یأتی امر اللہ، او کما قال۔ ایک طائفہ، ایک گروہ ہمیشہ موجود رہے گا، قائم گا جب تک اللہ کا امر نہ ہے۔ طائفہ سے مراد گروہ بھی ہے، اور طائفہ فرد واحد کو بھی ہوتا ہے۔ اس بشارت اس امت کے لیے تو اس قسم کے لوگوں سے اس امت کا وجود خالی نہیں ہو۔ جگہ کا تعین نہیں ہے، علاقے کا تعین نہیں ہے، لیکن اس طرح کے لوگ ہمیشہ موجود رہیں گے جن میں تین خوبیاں، ایک ظاہرین کے دو معنی، ایک غالب، ان کی حجت غالب رہے، دوسرا معنی کھلم کھلا لو، چھپے ہوئے نہیں، اپنے عقیدے چھپائیں گے نہیں، اپنی سطح کی باتیں چھپائیں گے نہیں، ہر بات کھلم کھلا۔ آج تقریباً سارے فرقے بعض باتوں کو چھپانے کی کوشش، ہم کیوں چھپائیں؟ ہمارے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ، دوسرے میں سنت رسول، اور وہ جو طائفہ ہے قائمۃ علی امر اللہ، اللہ کے امر پر قائم ہوگا، کسی کی رائے پر نہیں، کسی کے قول پر نہیں، کسی کے فتوے پر نہیں، بلکہ اللہ کے امر پر قائم ہوگا، اور وہ قرآن و حدیث، اور کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ ان کی حجت ایسی قوی اور غالب ہوگی۔ اب ویسے مار کھا سکتے ہیں، تکلیف لوگ دیتے ہیں، کوئی ان کو مغلوب نہیں کر سکے۔ یہ مثال دیکھو، اگر تمہیں قرآن سمجھ نہیں آ رہا، حدیث سمجھ نہیں آ رہی، تو اللہ کے لیے اس جماعت کو تلاش کرو کہاں ہے جن میں یہ تین خوبیاں، کون ہے؟ یہ تین خوبیاں کس پر صادق آ رہی، کس پر فٹا؟ شریعت کا انداز تفہیم۔ تو مجھے اس سوال کا جواب مل گیا کہ حضرت ہمارے شیخ رحمہ اللہ تو اس قابل تھے کہ وہ ابن حزم کے ساتھی ہوتے، ابن تیمیہ کے ساتھی ہوتے، ابن قیم اور ابن کثیر کا بھی ذکر ان کے ساتھی ہوتے، مگر اس گئے گزرے دور میں ان کا آنا ہماری ایک ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے کہ دیکھو ان شخصیات کو اور اپنے آپ کو اس سیرت میں ڈھالنے کی کوشش کرو، اس کردار کو اپنا۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ کو جب پہلی بار دیکھا، چھوٹے بچے تھے، رحمانیہ دارالحدیث رحمانیہ سولجر والا، کبھی کبھی سائیں تشریف لاتے اور طلبہ کو درس دیتے، اور آپ سے مصافحہ ہوتا تو دن بھر وضو محفوظ رکھتا کہ یہ وضو ٹوٹ نہ جائے اور یہ ہاتھ دھونا نہ پڑے۔ اس کو شاہ صاحب نے چھوا ہے، اور پھر اس وقت تو مہر لگ گئی جب ایک ان کا درس کا پروگرام تھا بحر العلوم سعودیہ، مدرسہ بنس روڈ میں اب بھی قائم، وہ اس کی وہ شان و شوکت نہیں رہی جو کبھی علامہ صاحب مرحوم کے دور میں تھی۔ شاہ صاحب تشریف لے، اور جیسے بھی بیان ہوا، بھائی کو موضوع ہے آج کے درس کا، یہ پوچھا انہوں نے، مائک سیٹ ہو جی یہ رد رافضیت، 2 گھنٹے کا خطاب میں نے سنا۔ لگتا تھا کہ یہ سارے دلائل ابھی اترے ہیں، ایسا استدلال، ایسا استنباط، تو میرے دل میں وہ قدر بڑھ گئی اور بیٹھ گئی۔
اس کے بعد ریاض جانا ہوا جامعۃ الامام میں، وہ ایک ربط ٹوٹ گیا کیونکہ اس دور میں کوئی رابطے کے وسائل نہیں تھے، لیکن گاہے بگاہے وہاں ملاقات ہوتی شیخ عبد القادر سندھی رحمہ اللہ سے، جو شاہ صاحب کے شاگرد، تو ان کے سامنے بیٹھ کر ہمیشہ میری ایک جستجو ہوتی کہ میں شاہ صاحب کے بارے میں سنوں۔ بعض اوقات وہ ریاض آتے، بعض اوقات وہ مدینہ جاتے، ان سے ملاقات ہوتی اور شاہ صاحب کی سیرت اور ان کا عقیدہ، ان کا تمسک بھی سنت اور سلف صالحین کا رنگ ان کے اندر وہ شیخ عبد القادر سندھی بیان کیا کرتے۔ ہمارا چوتھا سال تھا تعلیمی جامعۃ الامام ریاض میں، نتیجہ میرا بہت اچھا تھا، جو پہلی 5 پوزیشنیں ان میں میرا نام تھا پوری یونیورسٹی میں، تو میں آگے تقدیم کر سکتا تھا ماجسٹر میں، پھر آگے انشاءاللہ پی ایچ ڈی میں، مگر مجھے ڈگری سے اتنی محبت نہیں تھی، میرے دل میں شاہ صاحب کا نام بیٹھا ہوا تھا۔ میں وہ سب چھوڑ چھاڑ کے پاکستان آنے کو ترجیح دی کہ جو ان سے مجھے علم ملے گا اس ڈگری میں نہیں ملے گا۔ حالانکہ ہمارے جب تخرج ہوا ہمارا، وہاں سے فراغت ہوئی، تو اس سے قبل ہماری یونیورسٹی نے ایک مسابقہ کروایا تھا، ایک مقابلہ، ایک مضمون جس کا عنوان تھا منہج الحافظ ابن حجر فی شرح فتح الباری، کیا ان کا منہج، اس میں انعام بھی رکھے گا پڑا لکھا، اور الحمدللہ میرا مضمون پہلے نمبر پر آیا اور مجھے ایک اچھا انعام ملا، جس سے میں نے سوچا اور سمجھا کہ میں لکھ سکتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ اور ماجسٹر اور پی ایچ ڈی میں بعض تھیسس لکھنا ہوتا ہے، لکھ لوں گا، لیکن میرے دل میں یہی ایک جذبہ موجزن تھا کہ میں اس ڈگری کی بجائے پاکستان جاتا ہوں، اور جو وقت شاہ صاحب کے ساتھ گزرے آپ کی علمی اور دعوتی منہجی رفاقت میں، وہ زیادہ میرے لیے کارآمد اور زیادہ بہتر، تو میں پھر وہ چھوڑ کے پاکستان آ گیا، اور پھر یہ تقریباً 15 سال شاہ صاحب رحمہ اللہ کی رفاقت رہی، اور بہت سی آپ کے دعوتی سفروں میں آپ کی رفاقت کا شرف حاصل ہوا۔